يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو اس کی نازل کی ہوئی تعلیمات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے یک جگہ ہونے کی توفیق بخشی۔ معزز خواتین اسلام، آج کے اس ماہانہ پروگرام میں جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عنوان ہے جنتی عورت کی صفات۔ خواتین اسلام، حقیقی کامیابی کیا ہے؟ انسان اس عارضی اور فانی دنیا میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اس دنیا میں دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو جائے، اس کے پاس مال و دولت جمع ہو جائے، بہترین عمارت میں رہنے کا اس کا انتظام ہو، کھانے پینے کی اس کے پاس کمی نہ ہو، اعلیٰ درجے کی ڈگری وہ اپنے پاس رکھتا ہو، تو کیا یہ شخص کامیاب ہے؟ شرعی ناحیے سے دیکھا جائے تو یہ شخص اتنا سارا دنیا کا مال رکھنے کے باوجود بھی ناکام ہے۔ کیوں ناکام ہے؟ وہ اس لیے کہ
کہ اس نے عارضی دنیا کو تو جمع کر لیا، لیکن حقیقی زندگی جو کہ انسان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ملنے والی ہے، اس عارضی زندگی کے مقابلے میں جو ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے، اس کے لیے اس کی کوئی تیاری نہ تھی، جس کے سبب اس کی سانس کے ساتھ اس کا یہ دنیا کا مال و متاع ختم ہو جاتا ہے اور وہ آخرت میں خالی ہاتھ اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ لہذا قرآن مجید میں ہمیں بتایا گیا کہ تمہیں بھی چاہیے کہ حقیقی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو فقد فاز، حقیقی کامیابی یہی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جہاں تک دنیا کی زندگی ہے، دنیا کا مال و متاع ہے، دنیا کا ساز و سامان ہے، دنیا کے یار دوست ہے، دنیا کے گھر والے ہیں، دنیا کی جائیداد ہے، یہ تمام چیزیں تو صرف دھوکہ ہے۔ حقیقی کامیابی، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ لہذا جو آخرت میں جنت میں داخل کر دیا گیا وہی حقیقی مومن ہے اور وہی حقیقی مومنہ ہے۔ معزز خواتین، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرعون کی بیوی کی دعا کو ذکر فرمایا، مثال دے کر بیان فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے، اللہ پر ایمان و یقین رکھنے والوں کے لیے۔ کس کی مثال؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال۔ فرعون کی بیوی ہے، اللہ رب العالمین سے کیا دعا کر رہی ہے کہ اذ قالت، وہ کہتی ہے ربی، اے میرے پالنہار پروردگار، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اے میرے پروردگار تو میرے لیے تیری جنت میں ایک گھر تعمیر کر دے، محل بنوا دے۔ یہ فرعون کی بیوی کی دعا ہے۔ وہ فرعون جو وقت کا بہت بڑا بادشاہ گزرا، جس کے پاس رہنے کے لیے بڑے محلات تھے، اس نے اپنی زبان سے خود کہا تھا الیس لی ملک مصر، کیا میرے پاس ملک مصر نہیں ہے؟ کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ یہاں پر جو نہریں بہ رہی ہے کیا وہ میرے نام کی نہریں نہیں ہے؟ سب کچھ میرا ہے، یہ محلات میرے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر آگے اس نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، میں تم تمام کا پروردگار ہوں۔ لہذا اتنا بڑا دعوے کرنے والا، اس کے پاس تمام سہولیات موجود ہیں، اور حضرت آسیہ اس کی بیوی ہے، لیکن دیکھیے قربان جائیے مائی پر کہ انہوں نے اس دنیا کے محلات کو گوارا نہ کیا۔ یہاں کی نعمتوں کو فرعون کی بیوی رہ کر یہاں کی جو نعمتیں انہیں مل رہی تھی، یہ نعمتیں ایمان کی وجہ سے انہیں راس نہ آئی، ان کے دل کو نہ بھائی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرعون کا محل مجھے نہیں چاہیے، مجھے جنت میں ایک گھر بنا کر دے دے۔ لہذا دیکھیے ایک مومنہ کی خواہش کہ وہ دنیا کے محلات پر فریفتہ نہیں ہوتی، وہ دنیا کو اپنا سب کچھ نہیں سمجھتی، بلکہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرتی نظر آتی ہے۔ وہ اس دنیا کی چیزوں پر وہ آخرت کے اعمال کو ترجیح دیتی ہے، اور اس دنیا کی تمنا سے زیادہ وہ آخرت میں جنت کی تمنا کرنے والی ہوتی ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، یہی وہ فرعون کی بیوی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی کامل ترین عورت قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کمل من الرجال کثیر، کہ دنیا میں بہت سارے مرد باکمال ہوئے، لیکن ولم یکمل من النساء، لیکن عورتوں میں گنے چنے عورتیں ہی باکمال نظر آئی۔ اس میں سے کون ہے؟ مریم بنت عمران، ایک
इमरान अलैहिस्सलाम की बेटी मरियम है, व आसियत इमरातु फिरऔन, और दूसरी फिरऔन की बीवी आसिया है। ये वो दो औरतें हैं जो दुनिया में बाकमाल करार पाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात अपने लिसाने नबुव्वत से बयान फरमाई। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती औरतों का तज़किरा करते हुए फरमाया, अफ़ज़लु निसाइल जन्नह, कि जन्नत की सबसे बेहतरीन औरतें कौन हैं? खतीजतु बिन्तु खुवैलिद। एक है खतीजा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मुकर्रमा है। दूसरी मरियम बिन्ते इमरान अलैहिस्सलाम की बेटी मरियम है कि जिनके बतन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और तीसरी व फ़ातिमतु बिन्तु मुहम्मद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा है। व आसियतु बिन्तु मुज़ाहिम, और मुज़ाहिम की बेटी आसिया यानी कि फ़िरऔन की बीवी। ये चार औरतों का खुसूसन अल्लाह के रसूल ने इस दुनिया में ही जिक्र फरमाया कि ये वो औरतें हैं जो जन्नत की सबसे अफजल तरीन औरतें हैं। लिहाजा औरतें इस मैदान में पीछे नहीं हैं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह कई सहाबा के लिए जन्नत की खुशखबरियाँ सुनाई, इसी तरह कई सहाबियात के लिए, जैसे कि मैंने नाम जिक्र फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी जन्नती करार दिया है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, ये बात याद रखने की है, सिर्फ ख्वाहिश करने से जन्नत नहीं मिलती, बल्कि जन्नत को पाने के लिए अमल करने की ज़रूरत है। बस हमारी ये ख्वाहिश है कि हम जन्नत में चले जाएं, हम जन्नत में चले जाएं, इस तरह तमन्ना करने से, ख्वाहिश करने से, सिर्फ आरज़ू करने से जन्नत मिलने वाली नहीं है। इस तरह की आरज़ू बहुत सारे पहले लोगों ने की थी, जैसे कि अहले किताब ने कहा था, और उनकी इस बात को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में लिख दिया। अल्लाह ने फरमाया वक़ालू, ये जो अहले किताब है, अहले किताब यानी यहूद व नसारा, वो क्या कहते थे? लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन औ नसारा, कि हरगिज़ कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता सिवाए यहूद व नसारा के। ये देखिए, उनकी आरज़ू थी, ये तमन्ना थी, उनकी गलत फहमी थी। वो ये समझते थे और आज भी समझते हैं कि जन्नत के ठेकेदार वही हैं। लिहाजा अल्लाह ने फरमाया तिलका अमानियुहुम, ये जो बात अपनी ज़बान से कह रहे हैं, ये दरअसल इनकी आरज़ू है, इनकी तमन्ना है। अल्लाह ने फरमाया कुल, ऐ नबी आप कह दीजिए, हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो तो दलील लाकर बताओ। अगर तुम सही हो और तुम्हारी ये बात सही है कि तुम ही जन्नती हो, तुम ही जन्नत में दाखिल होने वाले हो, तुम्हारे अलावा कोई जन्नत में दाखिल होने वाला नहीं है, तो उसकी दलील क्या है? लिहाजा सिर्फ कहने से जन्नत नहीं मिलती। अहले किताब कह रहे हैं, लेकिन ये कहने से जन्नत हासिल होने वाली नहीं है, बल्कि उसके लिए अमल की बेहद ज़रूरत है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, जन्नत में जाने के लिए हमें चाहिए कि हम जन्नती बने। जन्नती बनने के लिए आमाल की ज़रूरत है। लिहाजा आज के उन्वान के तहत हम ये जानते चलें कि जन्नती एक औरत कैसे बन सकती है। एक मुसलमान औरत है, मोमिना औरत है, उसे जन्नत में जाना है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और ये बात याद रखने की है कि हमारी असल ज़िंदगी जन्नत की ही ज़िंदगी है। दुनिया की ज़िंदगी आर्जी ज़िंदगी, चंद दिनों की ज़िंदगी, ये ऐसी ज़िंदगी है जिसका कल का कोई भरोसा नहीं है। आज हम जिंदा है, सेहतयाब है, कल को कौन सी बीमारी आ जाए, किस हाल में हम चले जाए मालूम नहीं। लिहाजा ये ऐसी ज़िंदगी है जिस पर तकिया हम कर नहीं सकते, भरोसा कर नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने मौत का वक्त लिख कर नहीं रखा है। मौत का जो वक्त है अल्लाह ताला ने लिखा तो है, लेकिन हमें मालूम नहीं है, बताया ये नहीं गया है कि फला वक्त में, फला महीने में, फला साल में तुम वफात पाने वाले हो। लिहाजा मौत कहीं भी किसी भी वक्त आ सकती है। जब ऐसी ज़िंदगी हमें मिली है तो इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। लिहाजा इस ज़िंदगी में हम आने वाली हमेशा की ज़िंदगी, जहाँ मौत नहीं है, जहाँ मुसीबत नहीं है, जहाँ थकन नहीं है, जहाँ मसाइब नहीं है, जहाँ आलाम नहीं है, जहाँ दर्द नहीं है, जहाँ कर्ब नहीं है, जहाँ गम नहीं है, जहाँ मातम नहीं है, ऐसी ज़िंदगी के लिए हम तैयारी करें और वो ज़िंदगी जन्नत की ज़िंदगी है। लिहाजा एक औरत जब जन्नत जाना चाहती है, उसकी सबसे पहली सिफत है कि वो मुवहिदा हो।
کیا مطلب موحدہ ہو؟ یعنی کہ توحید والی ہو، اس کا عقیدہ درست ہو۔ لہذا یہ جو پہلی شرط ہے، یہ جو پہلی صفت ہے، اس سلسلے میں ہر ایک مسلمان مومنہ عورت کو خیال رکھنا ہے کہ میرا عقیدہ کیسا ہے، کیا میں واقعی معنوں میں اللہ کو صحیح معنوں میں مانتی ہوں، میرا یقین اللہ کی ذات پر ہے، یا پھر میرا جو یقین ہے وہ کبھی شک میں بدل جاتا ہے، کبھی میں اللہ سے ناراض ہو جاتی ہوں، کبھی میں شکوے شکایتوں پر اتر آتی ہوں، کبھی میرا دل یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ یہ جو کہتے ہیں یہ صرف باتیں ہیں، حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ واقعی معنوں میں ہمارا ہوتا تو ہماری یہ جو مصیبتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو ہم سے دور فرما دیتا۔ لہذا میں مصیبتوں میں ہوں، میں پریشان ہوں، لہذا پھر بھی میرے مسئلے حل نہیں ہوتے، میں رو رہی ہوں، میں مشکلوں سے دوچار ہوں، میں بڑی بیماری میں ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم نہیں کھاتا۔ اس طرح کے الفاظ کہنے سے ہمارا عقیدہ بگڑ جاتا ہے، اور جب عقیدہ بگڑ جائے تو پھر جنت میں داخلے سے بھی ہمیں روک لیا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جو نیک اعمال انجام دے، چاہے جائے کہ وہ مرد ہو یا پھر عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اللہ کو ماننے والی ہو، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے والی ہو، رسول اللہ کو ماننے والی ہو، کتابوں کو ماننے والی ہو، آخرت کو ماننے والی ہو، اچھی تقدیر ہے، اچھے حالات ہے، بری تقدیر ہے، برے حالات ہے، ہر حال میں وہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والی ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے مومن مرد ہیں، یہ ایسے مومنہ عورتیں ہیں کہ جو جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ لہذا شرط لگا دی گئی کہ جنت میں داخلے کے لیے اپنے ایمان کا دل میں صحیح حال میں ہونا ضروری ہے۔ اور معزز خواتین یہ بات یاد رکھیے کہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اس پر ثابت قدم رہنا، قدم ہمارے ڈگمگا نہ جائیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو کون نہیں جانتا، یہ اللہ پر ایمان لائی اور ایسے ایمان لائی کہ پھر اس ایمان سے ہٹنا گوارا نہ کیا، یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ اور کیسے شہید کر دیا گیا کہ دشمنان اسلام نے ان کے جسم کی سب سے نازک جگہ وہاں پر تیر سے مار کر، تلوار سے مار کر انہیں جاں بحق کر دیا گیا، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ ایمان ایسا ہوتا ہے، ایمان اس طرح دلوں میں ثابت ہو جانا چاہیے، جم جانا چاہیے کہ اس کے بعد جان کا جانا تو پسند ہمیں ہو جائے، لیکن ہمارے دلوں سے ایمان کا چلے جانا یہ کبھی ہمیں گوارا نہ ہو۔ اس کے لیے معزز خواتین ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے صحابیات کے قصوں کو پڑھیں، ان کے زندگی کے حالات کو جانیں۔ جب ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے، ان کے زندگی کے حالات کو جانیں گے، تو پھر ان جیسا ایمان، ان جیسا حوصلہ، ان جیسا عمل بھی ہمارے اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے کہ غزوہ خیبر کا موقع ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے کہا یا ابن خطاب، اے ابن خطاب اذهب فنادى الناس، کہ اے ابن خطاب جاؤ، لوگوں کے پاس جاؤ اور انہیں پکار کر کہو کہ انه لا يدخل الجنہ الا المؤمنون، کہ جنت میں داخل ہونے والے صرف مؤمنین ہیں، صرف اہل ایمان ہیں۔ قال، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں فخرجت، میں نکلا، فنادیت، اور میں نے پکار کر لوگوں میں کہا الا سن لو، انه لا يدخلون الجنہ الا المؤمنون، کہ جنت میں داخل ہونے والے صرف مؤمنین ہیں، مومن مرد ہیں، مومن عورتیں ہیں، لہذا جن کے دلوں میں ایمان ہے وہی جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ خصوصاً عورتوں کے عورت اس بارے میں خیال رکھیں کہ اپنے عقیدے میں بگاڑ نہ آنے پائے۔ خصوصاً عورتوں میں دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی بڑی مصیبت سے دوچار ہوتے ہیں تو اللہ کو مانتے ہیں، ذرا دعا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہی یوں سمجھ میں آتا ہے کہ بات بننے والی نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کے در سے غیر کے در پر چلے جاتے ہیں، وہ مزاروں کا رخ کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح اولاد نہیں ہوتی جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ یہ بات یاد رکھنا خواتین کہ
औलाद का न होना ये अल्लाह की आजमाइश है, इसमें ये आपकी कोई कमी नहीं है, ये आपकी कोई खामी नहीं है, अल्लाह ताला का बनाया हुआ उसूल है। अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में फरमाता है कि मैं जिसे चाहे लड़के दूं, जिसे चाहे लड़कियां दूं, जिसे चाहे लड़के भी दूं या फिर लड़कियां दोनों मिला कर दूं, या फिर जिसे चाहे मैं बांझ कर दूं। तो लिहाजा हमें किसी से ये ताना नहीं मारना चाहिए, ये शिकवे शिकायतें नहीं होनी चाहिए कि फलां औरत बांझ है, वो औलाद को जन्ने के काबिल नहीं है, वो नाकिस है, वो फलां है, वो ऐसी है, ये ऐसी है। ये बात बिल्कुल गलत है, ईमान से टकराने वाली है, कुरान मजीद की आयतों को धुतकारने जैसा है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि किसी भी औरत को मैं बांझ बना सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है और मेरी मर्जी के सामने किसी और की मर्जी चल नहीं सकती। इसी तरह ख़वातीन खुसूसन औलाद के लिए भी कई ख़वातीन अपने बच्चों को जब वो बीमार देखती हैं तड़प जाती है, मचल जाती हैं, फिर उसके बाद वो दरगाहों पर चली जाती हैं, मुर्शिदों के पास जाती हैं, पीरों के पास हाज़िरी करती हैं, वलियों के पास जाती हैं, अजब किस्म के वो गंडे तावीज़ बनाकर लाती हैं, धागे लाए जाते हैं, तावीज़ बनाए जाते हैं और उसके ज़रिए से अपने बच्चों पर उन चीज़ों को मुसल्लत किया जाता है, उन्हें पहनाया जाता है। और इसी तरह और एक ख़तरनाक मामला जादूगरी का है कि बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं कि जिन्हें मिन जानिबिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हर खैर और शर लायक होता है, किसी वो शैतान की बहकावे में आ जाती हैं या शैतान कुछ सवार हो जाता है। ऐसे वक्त में हमें चाहिए कि अल्लाह की ज़ात पर ईमान और यकीन रखते हुए दुआ या कलिमात के ज़रिए से, कुरान मजीद के ज़रिए से अपना इलाज करें। गैरों के दर पर जाना और वहाँ पर इलाज करने के लिए गैरों से मुलाकात करना, बातचीत करना या फिर उनकी दी हुई चीज़ों को लेना जो कि बेसनद होती है, ये अपने ईमान को ख़तरे में डालने जैसा है। इसी तरह मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, दूसरी अहम सिफत एक औरत के जन्नती होने के लिए उसका आबिदा होना ज़रूरी है, इबादत गुजार होना ज़रूरी है, और इबादतों में सबसे पहली चीज़ नमाज है। अल्लाह ताला ने अहले ईमान के बारे में फरमाया कि वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, कि अहले ईमान वो है, मोमिन मर्द औरत वो हैं जो अपने नमाजों की हिफाजत करते हैं। उलाइका हुमुल वारिसून, यही वो लोग हैं जो जिनके जन्नत के वारिस हैं। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में ख़वातीन को तालीम देते हुए फरमाया कि इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, कि जब कोई औरत 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करती है, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया वसामत शहरहा, और रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े रखती हैं, फिर फरमाया वहस्सनत फरजहा, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करती हैं, व अताअत ज़ौजहा, और अपने शोहरों की फरमाबरदारी करती हैं। क़ील लहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उससे कहा जाएगा उदखुलिल जन्ना मिन अय्यि अब्वाबिल जन्ना शित, कि तू अब जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे तू जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह, ऐसी औरत के लिए जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। शर्त यह है कि अपना आगाज़ नमाजों के ज़रिए से हो, फजर में उठें, ज़ोहर में एहतमाम करें, असर का एहतमाम करें, मगरिब पढ़ें, इशा पढ़ें, किसी भी नमाज को ना छोड़ें। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो फजर को छोड़ देती हैं, ज़ोहर असर पढ़ रही हैं, मगरिब इशा पढ़ रही हैं। कोई ख़वातीन ऐसी होती हैं जो मगरिब छोड़ देती हैं या फिर इशा छोड़ देती हैं, बक़िया 2-3 नमाज़ें पढ़ लेती हैं। तो लिहाजा नमाजें जो है 5 वक्त है, 2 वक्त की नहीं है, 3 वक्त की नहीं है, ना 4 वक्त की है कि 4 वक्त पढ़ें, 1 मरतबा छोड़ दें, या फिर 1 मरतबा पढ़ें 4 मरतबा छोड़ दें। ऐसा हो नहीं सकता। 5 वक्ता नमाज की पाबंदी ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में जो अल्फाज जिक्र फरमाए वो यही है कि इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, कि 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करती है तो ये वो जन्नती औरत है जिसके लिए जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं कि जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। यहाँ पर मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन ये बात याद रखिए कि ये जो जन्नत है ये आसानी से हासिल होने वाली चीज़ नहीं है, इसके लिए बड़ी मेहनत करना पड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुफ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, कि जो जन्नत है ये नापसंदीदा चीज़ों से घेर दी गई है।
یعنی کہ جنت کا جو راستہ ہے یہ کانٹے دار ہے، خاردار ہے، آسانی کے ساتھ جنت میں کوئی داخل نہیں ہو جاتا، بلکہ بڑے بڑے اعمال کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے، اپنی نفسیات سے اعراض کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر ہمیں جنت حاصل ہوتی ہے۔ تو یوں نہ سمجھا جائے کہ چھوٹا موٹا عمل ہم کر لیں گے زندگی میں اور آخرت میں جنت مل جائے گی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحفت النار بالشہوات، اور جو جہنم ہے وہ شہوتوں سے بھر دی گئی ہے۔ جہنم کا راستہ بالکل آسان ہے، شہوت کے پجاری بن جاؤ، نفس کے غلام بن جاؤ، جو دل میں آیا وہ کرتے چلے جاؤ، یہ کہو کہ میری زندگی ہے، میری لائف ہے، میں جو چاہے کروں گی، جس طرح چاہے میں جیوں گی، مجھے کسی بڑے کا خیال نہیں ہے، میں کسی کا ادب نہیں کروں گی، میں احترام نہیں کروں گی، میں آزاد رہوں گی۔ اگر اس طرح کا خیال کوئی عورت لے کر اپنے آپ کو آزاد بنا لیتی ہے تو پھر یاد رکھنا ایسی عورتیں جنت کے قابل نہیں ہوتی۔ عورتیں جنت اسی وقت پا سکتی ہے جب وہ اپنی خواہشات کو کچل کر شریعت کے دائرے میں اپنی زندگی کو مکمل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح معزز خواتین یہ بات بھی یاد رکھنا کہ دور نبوت میں دیکھیے جو صحابیات ہیں ان کے لیے جو کہا گیا ہے کہ وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، یہ یوں ہی اللہ رب العالمین ان سے راضی نہیں ہوا بلکہ ان کے بڑے بڑے اعمال تھے۔ ایک صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ اس کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ یہ بہت نمازیں ادا کرتی ہے، رات بھر جاگ جاگ کر وہ نمازیں پڑھتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تعجب کیا اللہ کے رسول نے کہ کیا بات ایسی ہی ہے، کیا تم اس طریقے سے نماز ادا کرتی ہو، راتوں رات تم ٹہر کر نماز ادا کرتی ہو، قیام اللیل کرتی ہو؟ تعجب کیا اللہ کے رسول نے، اور اس کے بعد کہا کہ خذوا من العمل ما تطیقون، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عورت تیرے سے جتنا ہو سکا اتنی عبادت کر، اپنی استطاعت کے مطابق تو نماز کر، فواللہ اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ اجر دینے سے نہیں اکتاتا، تم عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے لیکن اللہ تعالیٰ دینے سے رکنے والا نہیں ہے، لہذا تمہاری جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا ایک جنتی عورت کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اس کی عبادتیں جو ہے وہ وقتی نہیں ہوتی بلکہ اس کی عبادتیں برابر جاری رہتی ہے۔ جب وہ نمازیں پڑھتی ہے تو مستقل پابندی کے ساتھ، جب وہ تہجد کا اہتمام کرتی ہے تو اس میں بھی پابندی کرتی ہے، چھوڑنا نہیں چاہتی، اس کا دل گوارا نہیں کرتا کہ وہ نماز کو یوں ہی چھوڑ دے۔ اسی طرح معزز خواتین، جنتی عورت کی ایک بڑی اور اہم صفت ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ سچ بولنے والی بنے۔ نبی کریم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والصادقین والصادقات، کہ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ اور جب بات آئی سچ بولنے کی تو یہاں پر سب سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ اللہ نے فرمایا کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو جب اپنی زبان سے ایک بھی لفظ نکال دیتی ہے تو اس لفظ کو اس کے فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ جو بھی ہم اپنی زبان سے الفاظ نکالے ان الفاظ کو لکھ دیا جاتا ہے، لہذا بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے، مدتوں سوچ کر مختصر بولنا ہے، بولنا کم ہے سوچنا زیادہ ہے، زیادہ سوچئے بولیے کم، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ ہم زیادہ بولیں گے، پڑھ بولیں گے، زیادہ بولیں گے، ہم زیادہ بولیں گے تو لوگ ہمیں ہوشیار سمجھیں گے، اور آج کل ہوتا بھی یہی ہے، خواتین یہی سمجھتی ہیں کہ جو عورت جتنا زیادہ بولتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی چالاک ہے اس لیے بہت زیادہ بولتی ہے، تو لہذا جنتی عورتوں کا یہ حال نہیں ہوتا بلکہ وہ کم سے کم بولتی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ زیادہ بولنے سے وقت کا ضیاع ہے، غیر ضروری باتیں نکل جاتی ہیں، لہذا اس سے وہ اجتناب کرتی ہیں۔ لہذا یاد رکھنا جب زبان کی بات آئے تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ جو بھی زبان سے لفظ نکل رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے اور کل قیامت کے دن ہمارے سامنے آنے والا ہے۔
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت بتلائی اور کہا کہ من یضمن لی، کہ جو مجھے ضمانت دے، کس چیز کی ضمانت؟ ما بین لحییہ، جو اپنے جو دو داڑوں کے درمیان زبان ہے اس کی ضمانت دے، وبین رجلیہ، اور اسی طرح اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کی ضمانت دے، اضمن لہ الجنہ، اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ میں ایسے مرد کو اور عورت کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی کہ یہ دو اتنی اہم چیزیں ہیں کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر تم ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو پھر میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لہذا یہ اتنی بڑی اہمیت والی چیزیں ہیں کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑا معاملہ ہے، جہاں پر اچھے اچھے لوگ پھسل جاتے ہیں اور اپنی زبان کو بگاڑ لیتے ہیں۔ یاد رکھنا معزز خواتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے تو کس عمل کی بنیاد پر زیادہ داخل ہوں گے؟ اکثریت جنت میں جانے والی کون ہیں، کیسے لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق، کہ وہ متقی ہوتی ہیں اور اسی طرح ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے اور اپنے اخلاق کو سدھارنے والے، ان کی تعداد جنت میں زیادہ ہوگی، جنت میں زیادہ داخل ہونے والوں کی یہ دو صفات ہے۔ پھر فرمایا کہ جہنم میں داخل ہونے والے اکثریت کے کون سے عمل ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الفم والفرج، اپنی زبان کے بگڑنے کی وجہ سے، اپنی عزت کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کے سبب بہت سارے لوگ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم جنت کی طلبگار ہیں، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے زبان کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، خواتین اسلام، یہ بات یاد رکھیے، بد زبانی خصوصاً عورتوں کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے۔ اپنی زبان کا استعمال زیادہ، لعن طعن والی زبان، طنز کرنے والی زبان، کڑوے کسیلے جملے نکالنے والی زبان، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے باعث اذیت ہے۔ اور یاد رکھنا خواتین اسلام، دیکھیے اگر ہم اچھے عمل کرنے کے باوجود اگر یہ بری عادتیں ہمارے پاس رہ گئی تو اس کے سبب ہم اچھے عمل رہنے کے باوجود بھی جہنمی ہو جائیں گے۔ حدیث کو غور سے سننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے کیا کرتی ہے؟ تقوم اللیل، رات کا قیام کرتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، وہ رات میں تہجد پڑھتی ہے اور دن میں روزہ رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا عمل ہے کہ رات کو وہ تہجد پڑھ رہی ہے، دن میں وہ روزہ رکھ رہی ہے، وتفعل اور دیگر اعمال کرتی ہے، وتصدق اور صدقہ بھی کرتی ہے، اپنے مال کو بھی وہ لٹاتی ہے۔ لیکن اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اتنے اچھے اعمال کرنے کے باوجود کہ وہ روزہ رکھ رہی ہے، وہ نماز پڑھ رہی ہے، دیگر اچھے اعمال کر رہی ہے، صدقہ کر رہی ہے، اتنے اچھے اعمال ہے، لیکن ایک اس کی عادت بری ہے، وہ کیا ہے؟ وتؤذی جیرانہا بلسانہا، کہ وہ اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے پڑوسن کو تکلیف دیتی ہے، اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی ہے۔ فقال رسول اللہ، الفاظ غور سے سننا، اللہ کے رسول نے فرمایا لا خیر فیہا، یہ ایسی عورت ہے جس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں بھلائی نہیں ہے، ہی من اہل النار، یہ عورت جہنمی عورت ہے۔ اللہ اکبر، غور کرنے کا مقام ہے خواتین، ذرا دیکھیے کہ کیسی عورت ہے جو دن میں نمازیں، رات میں نمازیں پڑھ رہی ہے، دن میں روزہ رکھ رہی ہے، دیگر اعمال انجام دے رہی ہے، صدقہ بھی کر رہی ہے، لیکن ایک عمل اس کا ایسا ہے کہ وہ اپنی زبان سے دیگر لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے، اذیت میں مبتلا کر رہی ہے، گالی گلوچ کر رہی ہے، بد زبانی کر رہی ہے، بد اخلاقی سے پیش آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول اس کے اعمال کو جاننے کے باوجود کہ یہ نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، صدقہ کرنے والی ہے، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ جہنمی عورت ہے۔ لہذا خواتین سے میں گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ صرف اچھے عمل کر کے خوش نہ ہو جائیں کہ ہمارے عمل اچھے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہمارے اندر
अंदर जो बुराइयां हैं उनको अपने अंदर से ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। खुदारा सिर्फ अच्छे अमल करना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके साथ बुरे अमल से अपने आप को बचा लेना ये बेहद ज़रूरी है। वरना जिस तरह अच्छे अमल बुरे अमल को मिटाते हैं, उसी तरह कभी कभार बुरे अमल हमारे अच्छे नेकियों को खा जाते हैं। जैसे कि हदीस से वादे हैं, अभी जो मैं आपके सामने पढ़ा हूँ उस हदीस में अच्छे अमल रहने के बावजूद ज़बान की कड़वी कसीली बातों से ऐसी औरत नमाज पढ़ने वाली जहन्नमी करार पाई। और इसी तरह उसके बरअक्स सवाल किया गया, और एक औरत है तो सल्ली अल मक्तूब, वो सिर्फ फर्ज नमाजें पढ़ती हैं, नफिल नमाजों का ज़्यादा खुसूसी एहतमाम नहीं है, सिर्फ फर्ज नमाजें पढ़ती हैं। वो तसद्दक़ बि अखबार, और इसी तरह वो क्या करती है, पनीर के टुकड़े यानी कि छोटा मोटा सदका करती हैं। और वला तुज़ी अहदा, लेकिन उसकी अच्छी आदत क्या है कि वो किसी को तकलीफ नहीं देती। आज के दौर में बहुत बड़ा कमाल यही है कि अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ नहीं देना। ये बहुत बड़ा अमल और बहुत बड़ा कमाल है। देखिए, बड़ा अमल नहीं है, नमाजें ज्यादा नहीं है, सिर्फ फर्ज पर इक्तिफा है, और सदक़े भी बड़े बड़े नहीं हैं, बल्कि क्या है, सिर्फ एक ही काम करती है, उसका काम यही है कि वो किसी को तकलीफ नहीं देती। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हिया मिन अहलिल जन्ना, इस औरत का अमल तो कम है लेकिन ये औरत जन्नती है। गौर करने का मुकाम है मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन। देखिए अपनी ज़बान का इस्तेमाल अहम कितना हमारे लिए है कि अपनी नमाज़ों का एतबार, हमारे नमाज़ों की कबूलियत, हमारे रोज़ों की कबूलियत, हमारे दिगर आमाल की कबूलियत की ज़िम्मेदारी हमारी ज़बान पर है। अगर ज़बान सही है तो हमारे दिगर आमाल भी हमारे साथ आएंगे। अगर ज़बान बुरी हो गई, टेढ़ी हो गई, नाशुक्री वाली हो गई, तो फिर हमारे अच्छे अमल भी बर्बाद हो सकते हैं। इसी तरह अपनी ज़बान से जो तकलीफ़ें हम देते हैं उनमें से एक मजाक भी उड़ाना है। उमूमन देखा जाता है औरतें एक दूसरे का मजाक बड़े अच्छे अंदाज में उड़ाने की सलाहियत रखती है, लिहाजा इससे भी अपने आप को बचाना चाहिए। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हम जानते हैं कि अम्मा आयशा कौन है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बीवी, सबसे चहीती भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक मरतबा होता यह है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक मरतबा हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में सिर्फ इतना कहा कि वो औरत तो पस्त कद है, इतना ही कहा, ज़्यादा नहीं, पस्त कद है, गिड्डी है, छोटी है, बस इतनी बात, मुख्तसर से अल्फाज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके ये अल्फाज सुने, अल्लाह के रसूल के चेहरे का रंग बदल गया। अल्लाह के रसूल गुस्से में आ गए, और उस वक्त अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लक़द क़ुल्ति कलिमतन, कि ऐ आयशा तुमने अपनी जबान से ऐसा कलिमा कहा है, ऐसी बात कही है, लौ मुज़िजत बिमाइल बहरी लमज़जतहु, कि अगर इन कलिमात को समंदर में मिला दिया जाए तो सारे समंदर का पानी सियाह हो जाए। अल्लाह अकबर। कलिमा तो छोटा था, अल्फाज तो कम थे, लेकिन उसमें असर इतना है, उसमें गंदगी इतनी है कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि ऐसी जो औरत है, ये जो अल्फाज निकलते हैं, ये अल्फाज समंदर को तारीक कर देते हैं, सियाह कर देते हैं। गौर करने का मुकाम है, हम जानते हैं कि बड़े बड़े समंदर जो होते हैं उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां जो केमिकल्स की होती हैं, उनका सारा केमिकल उन समंदरों में मिलाया जाता है, जिसकी वजह से वो केमिकलों का असर समंदर का पानी खत्म कर देता है अपने खारेपन की वजह से, यानी कि गंदगी को साफ करने वाला समंदर का पानी है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं ये जो अल्फाज हैं इतने जहरीले हैं कि समंदर जो खुद कई चीजों को पाक करने वाला है, उस समंदर के पानी को ये अल्फाज काला कर देते हैं। तो देखिए मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, कितने जहरीले अल्फाज ये होते हैं, कितने तकलीफदा अल्फाज ये होते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में इतनी बड़ी बात बयान फरमाई। लिहाजा अपनी ज़बान पे लगाम देना और दूसरों को हंसी मजाक का जरिया बनाना, मजाक उड़ाना, कमतर उन्हें दिखाना, उन्हें हकारत की नज़र से देखना और उनके टेढ़ियां बयान करना एक मोमिना जन्नत की औरत की सिफत नहीं है। और ये बात मैं आपसे कह दूं कि देखो, किसी के अंदर खामी बताने का मतलब क्या होता है, वो ये होता है कि देखिए किसी को भी बनाया है अल्लाह ने बनाया है, ये बात याद रखना।
کوئی عورت کالی ہے، کوئی سولی ہے، کوئی گوری ہے، کوئی گڈی ہے، کوئی چپٹی ناک والی ہے، جیسی کیسی بھی ہو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورت بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے، جو جس طریقے سے بھی دنیا میں آئے وہ بہتر ہے، وہ اچھا ہے، اور بحیثیت مسلمان مومنہ جنتی عورت اسے اچھا ہی سمجھنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس میں کیڑے نکالنا اللہ رب العالمین کی تخلیق کا مذاق اڑانا ہے۔ اگر ہم کسی کو غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، کسی کو چپٹا، کسی کو نکٹا، یا پھر کسی کو اور الفاظ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی تخلیق میں نقص نکال رہے ہیں۔ اور یہ بات کتنی بری ہے کہ اللہ کی تخلیق میں ہم نقص نکالنے والے کون؟ ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں، ہمارے اندر کتنے نقص ہیں کہ ہم دوسروں پر فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہذا یہ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی ہمت ہے جو ہم لوگوں کے اندر نقص نکالتے ہوئے پھرتے ہیں۔ لہذا اپنی زبان کی حفاظت اس معاملے میں کرنا بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح تیسری چیز ہماری خواتین جو اپنی زبان سے کرتی ہیں غیبت۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کا بھی معاملہ ہمیں معلوم ہو تو ہمیں چاہیے کہ اس معاملے کو کسی کے سامنے بیان نہ کریں۔ جو بھی سنا گیا ہے خاموشی سے اسے سنا جائے اور خاموش بیٹھا جائے، یہی چیز ہونی چاہیے۔ لیکن عموماً ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ کسی کے بارے میں کچھ معلوم ہو گیا، کوئی کسی کی بات معلوم ہو گئی تو ہمارا دل اس وقت تک چین نہیں پاتا جب تک کہ ہم وہ بات کسی اور کو جا کر نہ بتا دیں۔ فلاں عورت کی بات فلاں عورت کو نہ بتا دے، اس وقت تک ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ یہ غیبت ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جہنم کا ایک منظر کہ کچھ جہنمی ہیں کہ جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں، اور جس کے ذریعے سے وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، چہروں کو نوچ کر اپنے چہروں کا چمڑا ادھیڑ رہے ہیں اپنے ناخنوں سے۔ جب یہ قبیح منظر، بدنما منظر، یہ عذاب جو اللہ کے رسول نے دیکھا تو پوچھا کہ اے جبرائیل بتاؤ تو صحیح یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے خود اپنے چہروں کا چمڑا چھیل رہے ہیں، اپنے جلد کو زخمی کر رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ لوگ غیبت کرنے والے ہیں، ایک کی بات دوسرے کے سامنے، دوسرے کی بات تیسرے کے سامنے، تیسرے کی بات چوتھے کے سامنے رکھنے والے ہیں، یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں اور لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والے ہیں۔ باتوں کو بتانا، دوسروں کی برائیوں کو کسی اور کے سامنے جا کر بتانا اور ان کی عزتوں کو اچھالنا، یہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ جن کے لیے کل قیامت کے دن ان کے ہاتھوں کے ناخنوں کو تانبے کا بنا دیا جائے گا اور جس سے وہ اپنے چہروں کو خود ادھیڑ رہے ہوں گے۔ اسی طرح محترم خواتین، اور ہماری زبانوں سے جو ہم کام کرتے ہیں، جو ایک بری خصلت ہمارے پاس پائی جاتی ہے وہ ہے جھوٹ۔ یہ جھوٹ بھی بہت بڑی بری بلا ہے، اور یاد رکھنا یہ جو جھوٹ ہے یہ مسلمان کی عادت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کذب، یہ جو جھوٹ ہے یہ منافقانہ صفت ہے، یہ ایک مومن کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ ایک منافق کی صفت ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا خواتین اسلام، جھوٹ جو ہے یہ مذاق میں بھی بول نہیں سکتے، اور خصوصاً ہم جھوٹ کہاں بولتے ہیں؟ اپنے بچوں سے، خصوصاً ہم اپنے بچوں سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ حالانکہ ہماری تربیت اس ناحیے سے ہونی چاہیے کہ اپنا بچہ ہمیشہ سچ بولے، راست گو بنے، لیکن ہم یہ کیا دیکھتے ہیں کہ ہم خود اپنے بچوں کو جھوٹ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے ساتھ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری ماں نے مجھے بلایا اور کہا کہ تو ادھر آ، میں تجھے کچھ دوں گی۔ لہذا جب یہ منظر اللہ کے رسول نے دیکھا تو پوچھا کہ ذرا بتاؤ کہ تم نے اسے جو بلایا ہے کچھ دینے کے لیے، کچھ دینے کا اشارہ کر کے جو تم نے بلایا ہے، کیا تم اسے کچھ دینے والی تھی یا پھر یوں ہی تو نے اسے بلایا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اسی لیے بلایا تھا تاکہ میرے ہاتھ میں جو چیز ہے میں اسے دوں۔
تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم تعطیہ شیئا، اگر تو اس طرح اپنے بچے کو بلا کر اگر تو کچھ اسے نہیں دیتی، کتبت علیک کذبا، تو اللہ رب العالمین کے پاس جھوٹی لکھی جاتی۔ یعنی کہ اگر ایک معصوم سے بچے سے بھی مذاق کیا جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ تو اس طرح ہمارے بچوں سے ہمیں چاہیے کہ جھوٹ نہ بولیں، گرچہ کہ وہ رو رہے ہوں، ستا رہے ہوں، تکلیف دے رہے ہوں، ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں سے ہم جھوٹ کو نہ نکالیں۔ بچوں کی وقتی رونے کو بند کرانے کے لیے ہم عجیب عجیب جھوٹ انہیں بولتے ہیں، لہذا ایسے جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچا کر ہمیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اور ایک صفت جنتی عورت کی جو اس کے لیے بے حد ضروری ہے وہ ہے اپنی عزت کی حفاظت۔ یہ بڑا مسئلہ ہے معزز خواتین، یہ بات یاد رکھیے، آج کا دور بڑے فتنے کا دور ہے، اور فتنہ بھی عورتوں کے لیے بڑا فتنہ ہے، کیونکہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان صادق آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ جو کہ نقصان پہنچانے والا ہے وہ ہے عورت کا فتنہ۔ آج عورتیں بے حیا بے شرم بن کر بے غیرتی کی دعوت دیتے ہوئے آج روڈوں پہ نظر آ رہی ہے۔ آج ہم ٹی وی پر، موبائل پر، انٹرنیٹ ہونے کی وجہ سے ایسی چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی اچھی طریقے سے سنوریں، اپنے آپ کو سجائیں، دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے آپ کو اچھا بنا کر دکھائیں۔ یاد رکھیے شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عورت صرف اپنے جو اس کے لیے حرام رشتے ہیں انہی کے سامنے آ سکتی ہے، اور اگر اپنے آپ کو اسے سنوارنا ہے تو وہ صرف اپنے شوہر کے لیے سنور سکتی ہے، اپنے آپ کو سجا سکتی ہے۔ تو لہذا آج کے دور میں عورتوں کے لیے اپنی عزتوں کی حفاظت ایک بڑا چیلنج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنین کی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ والذین هم لفروجهم حافظون، کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں چاہیے کہ تم اپنی عزتوں کی حفاظت کرو تو سب سے پہلے اپنی عزتوں کی حفاظت کے لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ سب سے پہلے مسئلہ جو بدلتا ہے وہ ہماری نظر سے ہے۔ ہمارے نظر کا بڑا خلل ہے ہمارے گناہ میں مبتلا ہونے کا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کسی چیز کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، جب نظر پڑتی ہے تو نظر پڑنے کے بعد پھر ہمارا نظریہ بنتا ہے، ہم اپنا نظریہ بناتے ہیں، اور اس کے بعد اس نظریے کو اپنا ایک خیال دے لیتے ہیں کہ ہاں اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ پھر وہ خیال بننے کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہم کیا ہے اس کو اپنا ارادہ بنا لیتے ہیں، پھر اس میں عزم آ جاتا ہے اور پختگی آ جاتی ہے، پھر ہم اس کو اپنی نیت بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ عمل ہم کر دیتے ہیں۔ تو لہذا سب سے پہلے جو ہمیں ضرب لگانی ہے وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ اللہ نے فرمایا کہ اے مومنہ عورتوں تمہیں یہ تعلیم ہے، مومنہ عورتوں سے اللہ کے رسول کہہ دیجئے يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور پھر اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ لہذا سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ ہماری نظروں کی حفاظت جب تک ہم نہیں کریں گے تو پھر دیگر برائیوں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے، ورنہ انسان کی طبیعت ہے جو چیز وہ اپنی نظروں سے دیکھتا ہے پھر اسے کرنے کے لیے اس کا دل آمادہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہماری عزتوں کی حفاظت ہو، اپنے بچوں کی عزتوں کی حفاظت ہو، تو انہیں چاہیے کہ ان کی نظروں کو گندی چیزوں سے بچا کر رکھیں۔ وہ آج ہمارے پاس یہ چیز عام ہو گئی ہے، بچے ہیں بچیاں ہیں، روتی ہے تو فونوں میں ہاتھ تھما دو، جو فون ہوتا ہے ان کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں، اب وہ یوٹیوب لگاتے ہیں، اس پر شارٹس دیکھتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں شارٹ کٹ آ گئی ہیں، ایسی ویسی چیزیں جو مستقل چھوٹی کلپس ہوتی ہیں جس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں، بڑی عورتیں ہیں، وہ ناچ رہی ہے، وہ گا رہی ہے، وہ اپنا فیشن بتا رہی ہے۔ تو ایسی چیزیں جب ہماری گھر کی خواتین دیکھتی ہیں، بچیاں دیکھتی ہیں، تو پھر وہ اپنے والدین سے بھی یہی کہتی ہیں کہ دیکھو امی فلاں عورت کو ہم نے دیکھا، فلاں بچی کو دیکھا کہ اس طرح کا وہ لباس زیب تن کر رہی
रही है, उसने उस फिटिंग में सिलाया है, लिहाजा मुझे भी ऐसे ही पहनना है। मैंने उसको देखा कि कभी वो ओढ़नी ओढ़ती हुई नजर नहीं आई, लिहाजा मैं ओढ़नी नहीं ओढ़ूंगी, मुझे ओढ़नी ओढ़ने से जो है ना घटन महसूस हो रही है। ये तमाम चीजें, ये ख्यालात कहाँ से आ रहे हैं और घर बैठे आ रहे हैं। खुद वालिदैन खुद कहते हैं कि हमारी बच्ची तो घर में रहती है, लेकिन पता नहीं इसके अंदर ये ख्वाहिशात कहाँ से आ रहे हैं। लिहाजा इस ख्वाहिशात को लाने के जिम्मेदार हमारे घर में जो है वो हमारा फ़ोन है, जो हम अपने बच्चों के हाथों में थमा देते हैं। लिहाजा ये मोबाइल जो है ये इस वक्त की बहुत बड़ी तबाही है। बाहर से किसी चीज़ को लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में एक फ़ोन रख दो, बस सारे घर को ये जो है बदकार बनाकर छोड़ देगा और इसी तरह हमारी नज़रों को गंदा बनाकर छोड़ देगा और बहुत सारे गुनाहों में हमें मुब्तला कराने के लिए बस एक मोबाइल फ़ोन ही काफ़ी हो जाता है। लिहाजा कहने का मकसूद ये है कि अगर चाहते ये हैं कि हम जन्नती औरतें बने, हमारे अंदर ये सिफात हो, अब हमारी इज्जतें सलामत रहें, हमारी आबरों पर आँच ना आए, तो हमें चाहिए कि अपनी नज़रों की सबसे पहली हिफाजत करें। और इसी तरह मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन ये बात भी याद रखना कि पर्दे का एहतराम मुकम्मल होना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, कि ए नबी अपनी औरतों से कह दो कि वो अपने आप को अपने घर में ही रखें, बाजार की जीनत ना बनाएं, दुकानों पर जाने की ज़रूरत अपने ऊपर ना लाएं, गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें। अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में फरमाया है वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, और जाहिलियत की जो औरतें थी जिस तरह वो बन सवर कर बाहर अपने आप को निकालती थी, इस तरह बन सवर कर अपने आप को बाहर ना निकालें। औरतों को चाहिए, जन्नती औरतों की ये सिफत है कि वो अपना महल अपने घर को समझती हैं, अपने घर के मामलात को देखती हैं, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करती हैं, अच्छा सलूक अपने शोहर से रवा रखती हैं। तो लिहाजा ये वो चीज़ें हैं जो उसे जन्नती बना देती हैं। लिहाजा पर्दे का एहतमाम करना ज़रूरत पड़ सकती है, बाहर जाने की बिल्कुल जाइए, लेकिन अपने शरई पर्दे का मुकम्मल ख्याल रखने की इसमें बेहद ज़रूरत है। लिहाजा अपने बुरखों को तंग नहीं बनाना चाहिए और इसी तरीके से हमारा अंदाज बिल्कुल सादा होना चाहिए, बुर्क़े भी सादे होने चाहिए, रंगे बरंगे नहीं होने चाहिए और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। औरतों को बाहर निकलने पर परफ्यूम्स लगाने की इजाज़त नहीं है, वो बन सवर कर खुशबू लगा कर ना निकले, वक्त ज़रूरत जितना काम है उतना काम करके फिर वो अपने घरों की तरफ लौट जाए। और ये बात याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नमी औरत के बारे में फरमाया कि दो किस्म औरतों की ऐसी है जो जहन्नम में जाने वाले हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वनिसा, और ये वो औरतें हैं कासियातुन आरियात, कि जो कपड़े तो पहनेंगी लेकिन उसके बावजूद भी वो ब्राह्मणा रहेंगी, नंगी रहेंगी। कैसे नंगी रहेंगी? कपड़े पहनेंगी लेकिन बिल्कुल टाइट, जिसकी वजह से सारा जिस्म नजर आ रहा है, या फिर ऐसे कपड़े जेबतन कर रही हैं जो बिल्कुल बारीक है, जाली वाले हैं, या फिर बिल्कुल कपड़ा ही पतला है। ऐसे कपड़े पहनने वाली औरत के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये जहन्नमी औरतें हैं। मुमय्यिलात माइलात, ये खुद भी माइल होती हैं, दूसरे मर्दों को भी माइल करती हैं। ला यदखुलूनल जन्ना, ये ऐसी औरत है जो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती। और अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वला यजिदना रिहा, यहाँ तक कि वो जन्नत की खुशबू को भी नहीं पा सकती। यह बहुत बड़ी वईद है ख़वातीन के लिए। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया जन्नत की खुशबू तो बड़ी बड़ी मसाफतों से आ जाती है, दूर की मसाफत से जन्नत की खुशबू महसूस की जा सकती है, लेकिन ये नालायक बदबख्त एक जहन्नमी खातून है जो जन्नत की खुशबू से भी महरूम होने वाली है। किस वजह से? कि वो बेपर्दा है, बेहया है, गलत लिबास ज़ेबतन करती है और वो दूसरे मर्दों को लुभाने की कोशिश करती है। तो ये वो सिफत है जो हमें मोमिना जन्नती औरत नहीं बनाती, बल्कि वो हमें ऐसी औरत बना देती है जो जहन्नम में दाखिल होने वाली है। इसी तरह मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, ये बात याद रखिए कि औरतों की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मरहले होती हैं। पहले वो बहैसियत बेटी अपने वालिदैन के यहाँ जन्म लेती है, फिर जब वो बेटी होकर जवान होती है तो फिर उसका घर बदल जाता है, फिर वो अपने मैके में चली जाती है और वहाँ पर वो बहैसियत बीवी अपना किरदार निभाती है और उसकी ज़िंदगी के साथ और एक ज़िंदगी शोहर की ज़िंदगी जुड़ जाती है। और यहाँ पर भी
بڑا مسئلہ ہے ایک عورت کی زندگی میں. لہذا اس سلسلے میں شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی شوہر کا مکمل حق ادا کریں. یہ بات یاد رکھیے کہ جو بھی عورت ہے اس کا جو شوہر ہے اس کے لیے جنت بھی ہے اور اس کے لیے جہنم بھی ہے. شوہر جو اس کا ہے اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے اور جہنم میں جانے کا بھی سبب بن سکتا ہے. یہ حدیث اس طرح ہے کہ حسین بن محسن کی پھوپھی بیان کرتی ہے کہ میں کسی کام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تو کون ہے, کہاں سے آئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تو شوہر والی ہے, تو شادی شدہ ہے, تیری شادی ہو چکی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں. تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ذرا یہ تو بتا کہ تیرے شوہر کے ساتھ تیرا معاملہ کیسا ہے, تو اپنے شوہر کے ساتھ کیسے پیش آتی ہے, اپنے گھر میں تیرے شوہر کے ساتھ تیرے معاملات کیسے ہوتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اپنی طاقت کے مطابق اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہوں, مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے پوری اس کی خدمت کرتی ہوں, کوئی کسر باقی نہیں رکھتی. میری طاقت کے مطابق میں برابر اپنے شوہر کی جو ہے میں خدمت کرتے رہتی ہوں. اس کے بعد اللہ کے رسول نے اسے نصیحت فرمائی جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فانظری این انت منہ, کہ تجھے چاہیے کہ تو اپنے آپ کو دیکھ اور اپنے شوہر پر نظر رکھ. فإنما هو جنتک ونارک, کیونکہ یہ جو تیرا شوہر ہے تیری جنت بھی ہے اور تیری جہنم بھی ہے. اگر تو نے اپنے شوہر کی اطاعت کی, جو فرض اس کا ہے اسے ادا کیا, تو پھر تو جنتی بن سکتی ہے. اور اگر تو نے اپنے شوہر کے حق ادا نہ کیے, لڑائی جھگڑے کو برقرار رکھا, خدمت میں کمی کی, اپنی خواہشات پر پڑی رہی اور لڑائی جھگڑے جاری رہے اور شوہر کو نہ سمجھی اور اس کی اطاعت کو قبول نہ کیا, تو پھر یہ ایسی عورت ہے جو کہ جہنم میں جانے والی ہے. تو لہذا ایک جنتی عورت کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بڑی فرمانبردار ہوا کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا الا اخبرکم بنسائکم الجنہ, کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کی خبر نہ دوں, کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی عورت کے صفات بتائے. کیا صفات بتائے؟ کہ کل ودود ولود, کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جنتی عورت ہوتی ہے وہ بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہے, وہ بڑی محبت کرنے والی کون سی محبت کرنے والی؟ شادی سے پہلے والی محبت نہیں جو کہ حرام ہے, شادی ہونے کے بعد اپنے شوہر سے محبت کرنے والی, حد درجے محبت کرنے والی, مر مٹنے والی محبت کرنے والی, وولود, اور اسی طرح زیادہ بچے جننے والی. یہ عورت ہے جو جنتی عورت ہے. اللہ کے رسول صفات بیان فرما رہے ہیں کہ جو یہ وہ ایسی عورت ہے جو اپنے شوہروں سے زیادہ محبت کرنے والی, اپنے بچوں کو جننے والی, اور جب وہ غصہ ہو جائے یا پھر اس کا شوہر اس سے برا سلوک کرے یا پھر اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے, تو دیکھیے جنتی عورت کا کردار کیا ہے. خواتین, سمجھنے کی بات ہے کہ ایک جنتی عورت اپنے شوہر کو کیسے مناتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا قالت, وہ کہتی ہے ہذہ یدی فی یدک, اپنے شوہر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو اس وقت تک نہیں سنواروں گی, اس وقت تک میں اپنے آپ میں خوش نہیں رہوں گی, حتی ترضا, یہاں تک کہ اے میرے شوہر نامدار تو خوش نہ ہو جائے. یہ جنتی عورت کی صفت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے, اس کی اطاعت کو اپنا فرض منصبی سمجھتی ہے, اپنے شوہر کو اپنی جنت سمجھتی ہے. یہی جنتی عورت قرار پاتی ہے. لہذا باہر اپنے آپ کو اطاعت و فرمانبردار دکھانا, لیکن گھر میں اپنے شوہر سے لڑنا جھگڑنا, اس کے حقوق ادا نہ کرنا, یاد رکھنا یہ ایسی چیز ہے جو ہمیں جنت سے نکال کر جہنم میں لے جانے والی ہے. اسی طرح عورت کی اور ایک اہم صفت یہ بھی ہے جنتی عورت کی کہ وہ جو ہے نا صابرہ ہوتی ہے. صبر کا مادہ بے حد اس کے اندر پایا جاتا ہے. جو جنتی عورتوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی, ان میں صفت ہے صابرات, یعنی کہ بہت زیادہ صبر کرنے والی. حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ حضرت
अब्बास रज़ी अल्लाह ने कहा उनसे कि क्या मैं तुम्हें इस दुनिया में तुम्हारी आंखों को एक जन्नती औरत ना दिखाऊं? तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि जन्नती औरत कौन है। तो उस वक्त हजरत अब्बास ने कहा कि देखो, ये जो औरत तुम्हें काली कलोटी नजर आ रही है, देखने में कोई हैसियत वाली नहीं है, कोई मालदार नहीं है, अच्छे घराने की नहीं है, इसका कोई अच्छा रंग नहीं है, बूढ़ी हो चुकी है, बिल्कुल सियाह रंग वाली औरत है, लेकिन ये औरत देखो जन्नती औरत है जो जिंदा है, सुभान अल्लाह। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया था इसके बारे में कि ये जन्नती औरत है। लिहाजा उसके बाद उसका किस्सा सुनाया कि ये जो औरत है इसको एक बीमारी लायक थी। आज हमारे पास होता ये है कि कोई बीमारी हमें लायक हो जाती है, चंद दिन हम सब्र करते हैं बड़ी मुश्किल से, हाँ ठीक है अल्लाह शिफा देगा, ठीक है सब्र जाएंगे, सुधर जाएंगे, सेहतयाब हो जाएंगे, ये अपनी दिल की तसल्ली के लिए हम क्या करते हैं, चंद दिनों तक बीमारी को झेल लेते हैं। लेकिन जो ही हमारी बीमारी ज़रा बढ़ गई, ज़रा तकलीफ ज़्यादा हो गई, तो फिर यही अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली ज़बान शिकवे शिकायतों पर चली आती है। फिर औरतें कहने लगती है कि क्या ये मुसीबत हम पर आ गई है, क्या हम ही अल्लाह ताला को मिले थे कि हमको इस मुसीबत में डाले, ये कैसी बीमारी, अल्लाह ताला शिफा देने के लिए राजी नहीं है, अल्लाह ताला हमें देख ही नहीं रहा है, मुसीबत को हमारी पहचान नहीं रहा है। इस तरह शिकवे शिकायतों वाली ज़बान वो इस्तेमाल करती है। लिहाजा हमें ये समझना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आने वाली बीमारियां, आने वाले मसाइब, आने वाले मुश्किलात, ये जो होते हैं ये हमारे लिए बतौर आजमाइश होती है, इनमें सब्र की ज़रूरत है। लिहाजा ये जो बूढ़ी औरत थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ फरमाए, मैं बीमार हूँ और मैं ऐसी बीमार हूँ कि मुझे दौरा पड़ता है, मुझे अचानक दौरा पड़ता है, जिसकी वजह से मेरे जिस्म से कपड़े निकल जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कहती है कि अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ फरमाए कि मैं सेहतयाब हो जाऊँ। तो उस वक्त ख़वातीन इस्लाम गौर करने का मुकाम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इंशीति सबरती फलकिल जन्ना, कि ए मेरी माँ अगर तू इस वक्त सब्र कर ले तो याद रख इस बीमारी पे सब्र करने की वजह से तेरे लिए जन्नत है, तू जन्नत में चली जाएगी। यानी कि बता रहे हैं कि बीमारी लायक हो और उस पर सब्र से काम ले, अल्लाह का शुक्र अदा करे, तो ये ऐसी औरत है जो कि जन्नती है। या अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तू सब्र करेगी तो मैं कह रहा हूं कि तू जन्नती है, और अगर तू मुझसे ये कहेगी कि मैं दुआ करूं तो तेरे लिए मैं दुआ करूंगा, अल्लाह ताला सेहत दे देगा। तो जैसे ही उस औरत ने इस बात को सुना तो उसने कहा अल्लाह के रसूल मुझे मेरी बीमारी का वारा है, मैं बीमार हूं, ठीक है कोई मेरा मसला नहीं है, मैं बीमार रहूंगी लेकिन सब्र करूंगी, मैं सब्र से काम लूंगी, बस अल्लाह से इतनी दुआ कर देना कि जब मुझे ये दौरा पड़े उस वक्त मेरे कपड़े मेरे जिस्म से अलग ना हो, मैं बेपर्दा ना हो जाऊं, मैं बेहया ना हो जाऊं। गौर करने का मुकाम है, एक औरत है, बूढ़ी है, बीमार है, दौरे पड़ रहे हैं, अपने आपे से बाहर है, लेकिन गौर करने का मुकाम है कि उस औरत को अपनी पर्दे का कितना ख्याल है। औरत कह रही है कि अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरा ये पर्दा ना हटे, बीमारी मुझे कबूल है लेकिन मेरा पर्दा मेरे जिस्म से अलग हो जाए, मुझे ये गवारा नहीं। गौर करने का मुकाम है, अल्लाह ताला ने आज हमें सेहत दी है, ज़रा खूबसूरत हमें बना दिया है। ख़वातीन इस्लाम बात ज़री कड़वी हो सकती है लेकिन बात हकीकत है, ज़रा हुस्न अल्लाह ताला ने हमें क्या दिया है, बस हम ये चाहते हैं कि ये हमारे हुस्न को हम किसी और के सामने पेश करें, हमें कोई देखें, हमें कोई खूबसूरत कहें, हमें कोई अच्छा कहें, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। एक जन्नती औरत की, एक जन्नती लड़की की ये सिफात नहीं हो सकती, वो हमेशा अपने आप को छुपा कर रखती हैं, पर्दे रखती हैं और अपने वो हुस्नो जमाल की हिफाजत करती हैं। कुर्बान जाइए इस औरत पर। एक बुढ़िया वो कह रही हैं कि अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मेरा ये पर्दा मेरे जिस्म से जुदा ना हो। लिहाजा उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ फरमाई। इसी तरह ख़वातीन इस्लाम, जहाँ पर हमारे लिए सब्र होना चाहिए, औरतों के लिए सब्र का पैमाना उस वक्त ज़्यादा लबरेज हो जाता है कि जब औरत का कोई अजीज़ उससे जुदा हो जाता है, बेटा है, बेटियां हैं, वफात पा गई, औरतें अपने आप से बाहर,
روتی ہے, چیختی ہے, چلاتی ہے, زور زور کی آوازیں نکالتی ہے. لہذا یہ نوحہ ہے. اس طریقے کو اللہ کے رسول نے جاہلیت کا طریقہ قرار دیا ہے. لہذا اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کی اولاد مرتی ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ ذرا جا کر دیکھو کہ میرا بندہ یا کیا کہتا ہے. جب فرشتے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اور انا الیہ راجعون پڑھتا ہے, اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو جا کر فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے, یہ جو بندی ہے, صبر سے کام لیا ہے ان لوگوں نے, اور ان لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دی ہوئی امانت لے لی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابنوا لعبدی بیتن فی الجنہ, یہ میرے بندے بندیاں ہیں صبر کرنے والے, انہیں جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو. آخری بات یہ ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ شکر گزاری کریں. جو بھی چیزیں انہیں اپنے گھر میں ملیں, خصوصاً شوہروں کی طرف سے جو بھی ملے اس پر قناعت کریں اور اس پر خوش رہیں. شکر گزاری ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اللہ کے رسول جا رہے تھے نماز عید پڑھا کر, عورتوں سے خطاب کیا کہ اے عورتوں, تمہیں چاہیے کہ تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو, کیونکہ میں نے تم میں سے اکثر عورتوں کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا ہے. عورتوں کی اکثریت جہنم میں جانے والی ہے. عورتوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم ہی کیوں جہنم میں جانے والی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیونکہ تکثرن اللعن و تکثرن العشیر, کیونکہ تم بہت زیادہ لعن طعن کرنے والی, جزا فضا کرنے والی اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرنے والی ہو. تو لہذا ایک عورت کا شاکرہ ہونا بھی ضروری ہے. صبر سے کام لے, شکر گزاری کو اپنے آپ پر باقی رکھیں. اگر نعمتیں ملیں اللہ کا شکر بجا لائیں, اگر نعمتیں نہیں ملتی تو صبر سے کام لے. ہر دو حالت میں اللہ رب العالمین کے شکر گزار بنے, صبر سے کام لے. تو لہذا یہ وہ چند صفات تھی عورتوں کے لیے, اگر وہ اسے اپنائیں گی تو انشاءاللہ وہ جنتی عورت بن سکتی ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جن صفات کا تذکرہ گیا ہے خواتین اسلام کے لیے, اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان خواتین کو جنتی خواتین بنا دے, ایسے اعمال کرنے کی انہیں توفیق دے جن کے ذریعے سے جنت کا راستہ ان کے لیے آسان ہو جائے اور وہ جنت کی حقدار قرار پائے. آمین ثم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم انه تعالی جواب کریم علیکم ورؤوف رحیم ورب حلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.